ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ناظرین مکرم، ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ربیع در حقیقت عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول کے معنی ہیں پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جب پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسلامی مہینے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اب چونکہ نام رکھ دیے گئے اس لیے یہ مہینے چاہے موسم بہار میں آئیں یا اس کے علاوہ کسی اور موسم میں، ان کے نام بہرحال یہی ہوں گے۔ تیسرا مہینہ ربیع الاول اور چوتھا مہینہ ربیع الثانی۔ ناظرین مکرم، ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان فضیلت، اہمیت، شرف حاصل ہے کہ اس میں سرکار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس طرح دنیا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات عالیہ کا نور میسر آیا۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم الشان اور پرمسرت واقعہ ہے۔ یقیناً یہ شرف اور مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول کو سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے یہی فضیلت کافی ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ اس مہینے سے متعلق کوئی اور اضافی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ماہ مبارک سے متعلق مخصوص اعمال، مخصوص عبادات، مخصوص طریقے، یہ بھی ان کا ثبوت شریعت سے نہیں ملتا۔ اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی جانب سے اعمال، عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے، جو کہ ہر اعتبار سے ناجائز اور ممنوع ہے۔ البتہ اس مہینے میں چونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی، اس لیے اس حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت، ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہوں سے بچنے، عبادات کا اہتمام کرنے، سنت اپنانے اور بدعات سے اجتناب کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت عام طور پر یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا یہ مہینہ آتا ہے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بھی یاد آ جاتا ہے، سیرت کے جلسے بھی یاد آ جاتے ہیں، درود شریف کا اہتمام بھی یاد آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق کے اظہار کے نئے نئے طریقے، نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ذرا غور کیا جائے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اخلاق، کردار کے تذکرے
صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی عقل مند اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو پورے سال بلکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ یہ کسی مہینے، دن یا سال کے ساتھ نہ تو خاص ہے اور نہ خاص ہونا چاہیے، بلکہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی کے ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عشق کا حقیقی تقاضا یہ ہے، محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ محب عاشق اپنے محبوب کی مکمل پیروی کرے، اس کی محبت ساری دنیا کی محبت سے بڑھ کر رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق، سچے محب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ثوبان، آج کیوں اتنے غمگین ہو؟ آج کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ میرے خاندان، قوم، قبیلہ، اولاد، بیوی، بچوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ فرمایا، بعض اوقات میں گھر میں ہوتا ہوں تو بیوی تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا رخ انور، چہرہ انور نہ دیکھ لوں۔ کہنے لگے، آج میں نے آخرت کو یاد کیا تو پریشان ہو گیا کہ کل قیامت کے دن جب آپ بھی جنت میں جائیں گے اور میں بھی جنت میں جاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ آپ کو جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا اور مجھے آپ سے کم درجہ ملے گا۔ افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہاں جنت میں آپ کو دیکھے بغیر گزارا کیسے کروں گا۔ یہ سچے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کو انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء کی معیت حاصل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی کامل اطاعت کی جائے، اس اطاعت سے ذرہ برابر بھی اعراض نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے نیا خوبصورت تعمیر شدہ گھر دیکھا تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری صحابی ہیں، یہ ان کا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ کئی دنوں کے بعد وہی انصاری صحابی جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پہلے جیسا التفات نہ فرمایا۔ وہ سخت پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں آپ علیہ السلام نے اعراض کیا، بے توجہی برتی۔ دیگر صحابہ اکرام سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے تمہارا گھر دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے، تو ہم نے تیرا نام بتایا، تو بجائے اظہار مسرت کے آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انصاری صحابی یہ سن کر حقیقت تک پہنچ گئے، فوراً اٹھے، کھدال لے کر اپنے خوبصورت مکان کو زمین بوس کر دیا۔ جو گھر اور مکان میرے اور میرے محبوب کے درمیان دوری کا باعث ہو، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کئی دنوں کے بعد جب حضور علیہ السلام کا اس طرف سے دوبارہ گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ خوبصورت گھر موجود نہیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ خوبصورت گھر کہاں ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کی بے توجہی اور اعراض کی وجہ سے اس انصاری صحابی نے وہ توڑ دیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے سوائے اس کے جو ضرورت اور مجبوری سے ہو۔ آپ اس واقعے کے اندر غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے اس گھر کو گرانے کا واضح حکم نہیں دیا تھا، صرف ناگواری کا اثر چہرہ انور پر ظاہر ہوا تھا،
اس خفیف اشارے پر بھی اس صحابی نے کس طرح اطاعت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ تو اطاعت ہو تو ایسی ہو، صحابہ اکرام کی طرح اطاعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حقیقی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں مٹ چکی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے، اور بدعات، رسومات، خرافات سے بالکلیہ اجتناب ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اوپر حضور علیہ السلام کے بے شمار احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ تو عشق محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک بھیجا جائے، اور جس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس دین کو حضور علیہ السلام لے کر آئے، اس کو سیکھنے اور اس کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے تقاضے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور خرافات کے اندر لگ گئے، مشکل چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو آسان چیزیں ہیں جن کے اندر ہمارے نفس کو مزہ آتا ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔